بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ربیع الاول کے مبارک اس مہینے کی ابتدا ہے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے. جو ہی ربیع الاول کے مہینے کا نام ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو ہر مسلمان کے دل میں یہ خیال ضرور گزرتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سب کچھ، ہر گناہ گار کا آخری آسرا نبی اکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ضرور آتا ہے. ربیع الاول کا تعارف ہی ہمارے نبی کی ذات اقدس سے ہے، ہمارے نبی کی ذات گرامی سے ہے. ربیع الاول کا نام آتے ہی ہر مسلمان بے ساختہ بول اٹھتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو ہمارے آقا سے نسبت ہے. پھر اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ہر مسلمان اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے اور دنیا کو دیکھ کر، زمانے کو دیکھ کر اپنے نبی کی یاد کو منانے کی کوشش کرتا ہے. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، لہٰذا اور تو مجھ سے کچھ ہوتا نہیں، چلو کچھ نہ کچھ تو مجھ سے ہو جائے. لہٰذا وہ آپ علیہ السلام کی آمد پر مختلف طریقوں سے خوشی مناتا ہے اور مختلف طریقوں سے اس مہینے کو منانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس میں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کی خوشی کا باعث بن رہے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کی مزید اذیتوں کا باعث بن رہے ہیں. سارا سال اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہم اپنے نبی کی روح انور کو بجائے راحت دینے کے اذیتیں دیتے چلے جاتے ہیں. دنیا میں جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں ان ساری نافرمانیوں کی کارگزاری ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ہاں آپ نے فرمایا اے میری امت، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے. آپ کا دنیا میں رہنا رحمت ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. کیسے کہ ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے نبی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میرا وعدہ ہے انہیں عذاب نہیں دوں گا.
تو ہمارے نبی کا ہمارے لیے اس دنیا میں ہونے کے زمانے میں رحمت ہونا یہ تو ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں موجود ہیں تب تک اللہ اس امت کو عذاب نہیں دے گا. تو رحمت ہونا سمجھ میں آ گیا، رحمت ہونا سمجھ میں آ گیا. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے. وہ اس طرح کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری امت کے اعمال فرشتے میرے پاس لے کر آئیں گے. پھر آپ نے فرمایا جب ان میں اچھائیاں دیکھوں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جب اس میں گناہ دیکھوں گا تو تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. ساری دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں جو آپ کی امت کر رہی ہے، جو آپ کی امت سے صادر ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے زبان پہ بھی نہیں لایا جا سکتا اسے. اتنی دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں. یقیناً جب ہمارے نبی کے سامنے یہ جاتی ہوں گی تو ہمارے نبی استغفار تو کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو دکھ بھی تو ہوتا ہوگا، آپ کو صدمہ بھی تو ہوتا ہوگا کہ ہائے میری وہ امت جس کے لیے میں نے پتھر بھی کھائے، پتھر پیٹ پہ باندھے، فاقے اٹھائے، ان کے لیے میں لہو لہاں ہوا، ان کے لیے میری بچیوں کو طلاقیں ہوئیں، ان کے لیے میرا گھر لٹا، میری عزت پامال ہوئی، اور مجھے مکے کے بازاروں میں بے عزت کیا گیا، اور مجھے احد کے دامن میں زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا، میرے دندان مبارک شہید کیے گئے، میرے اہل بیت پہ کیا کیا قربانیوں کے پہاڑ ٹوٹے، اور کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، میرے صحابہ کے گھر ویران ہوئے اور ان کی خاندان اجڑ گئے، جس امت کی وجہ سے آج وہ امت ساری رات فیس بک پہ بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھ رہی ہے، اور وہ امت ساری رات کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہی ہے، اور وہ امت نمازوں سے غافل، مسجد سے غافل، ذکر سے غافل، قرآن سے غافل، نمازوں سے غافل، اچھائیوں سے غافل، اسلام سے غافل، دین سے غافل، اور تو اور نبی کے غلام کیا بنتے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے لگ گئے. کتنے نوجوان ہیں جو داڑھی کو آر سمجھتے ہیں، داڑھی کو آر سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، ٹوپی پہننے کو عیب سمجھتے ہیں، پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں دیکھا ہے ہم نے پگڑی والوں کو، ہاں دیکھا ہے ہم نے نمازیوں کو، ہاں دیکھا ہے ہم نے حاجیوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے تبلیغیوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے مدرسے والوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے مسجد کے ملاؤں کو. کتنے لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں. میرے محترم بھائیو اور دوستو، جب یہ ساری کارگزاریاں آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، وجہ کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ باتیں جاتی ہوں گی، آپ کا دل کتنا دکھتا ہوگا کہ جن کے لیے ہم پس گئے، جن کے لیے ہم ذبح ہو گئے، جن کے لیے ہم لہو لہاں ہوئے، وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں. جن کے لیے ساری رات دعائیں مانگی، ان کی راتیں فیس بک پہ گزر رہی ہیں، ان کی راتیں ارطغرل کے ڈرامے دیکھتے گزر رہی ہیں، ان کی راتیں ننگی فلمیں، غیر محرم عورتوں سے گپیں لگانے میں گزر رہی ہیں. جن کے لیے ساری رات دعائیں مانگی تھی. میرے دوستو، ہمارے نبی نے ایک دو راتیں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں راتیں ساری رات امت کے لیے رو کے گزاری ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس طرح تسلی نہیں دی جس طرح ہمارے نبی کو تسلیاں دی ہیں. کسی نبی کو ایسے تھپکیاں نہیں دی جیسے تھپکیاں ہمارے نبی کو دی ہیں. کسی نبی کو روتے روتے خاموش نہیں کرایا، ہمارے نبی کو خاموش کرایا. ہمارے نبی اتنا روتے اپنے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، میرے دوستوں تمہارے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے، تمہارے بھائی بہنوں کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، ساری دنیا کے رہنے والے سارے گنہگار مسلمانوں کے لیے آپ اتنا روتے
کہ قرآن کی آیتیں دھڑا دھڑ اترتی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے نبی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا تو اپنے آپ کو نچوڑ دے گا؟ کیا تو اپنا گلا گھونٹ دے گا؟ کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا؟ اتنا آپ کا رونا، اتنا رونا کہ اللہ کو ترس آ جاتا، رحم آ جاتا، اور حضرت جبریل کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو خاموش کراتے تھے، اتنا آپ روتے تھے، اتنا آپ روتے تھے۔ ساری رات، 20 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں ہمارے آقا نے 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا، ساری رات آنسو جاری ہے، 1 سیکنڈ کے لیے آپ کے آنسو نہیں رکے۔ میرے دوستو، جس نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، جب اس نبی کے پاس ہماری آج کی راتوں کی کارگزاریاں، ہمارے دنوں کی کارگزاریاں، ہماری عدالتوں کی کارگزاریاں، ہمارے بازاروں کی کارگزاریاں، ہمارے دفتروں کی کارگزاریاں، ہمارے ایوانوں کی کارگزاریاں، ہمارے اسمبلی ہالوں کی کارگزاریاں، ہماری یہ نوجوان بچیاں جو بے پرد ہو کر اپنے گلے میں پرس لٹکا کے بازاروں میں نکلتی ہیں اور شاپنگ سینٹروں میں جاتی ہیں اور بازاروں میں شاپنگ کے لیے نکلتی ہیں، یا اپنے ہاتھ میں دستہ لے کر بے حیائی کے لباس اوڑھ کر جب وہ کالجوں میں جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں، یہ ساری کارگزاریاں جب آقا کے پاس جاتی ہوں گی تو یقیناً آقا استغفار تو کرتے ہوں گے، لیکن دکھ تو کتنا ہوتا ہوگا، کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم سب کے دماغ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ضرور آتا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اب میں نے کرنا کیا ہے۔ ہم کرتے وہ ہیں جو زمانہ کر رہا ہے، کرتے وہ ہیں جو دنیا کر رہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اب میرے آقا کی کیا منشا ہے، اب میرے آقا کی کس میں خوشی ہے، میرے آقا کو کس سے خوشی ہوگی۔ 11 مہینے حضور کی روح کو ستایا، حضور کی روح کو اذیتیں دیں۔ میرے دوستو، کم از کم اس مہینے میں تو اذیتیں موقوف ہو جانی چاہیے تھیں، اس مہینے میں تکلیفیں موقوف ہو جانی چاہیے تھیں، اس مہینے میں تو آپ کی روح انور کو ستانا موقوف ہو جانا چاہیے تھا، جس مہینے میں ہمارے آقا کا ظہور ہوا، ہمارے آقا کی بعثت ہوئی، ہمارے آقا کی ولادت ہوئی، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یہ شرف بخشا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی انمول ذات گرامی کو اس دنیا میں بھیجا۔ رمضان کے مہینے میں کوئی سرے عام کھا رہا ہو تو ہر مسلمان کہتا ہے یار رمضان ہے، کچھ تو خیال کرو بھائی، رمضان ہے کچھ تو خیال کرو یار۔ لیکن ربیع الاول کے مہینے میں کوئی داڑھی منڈا رہا ہو تو کوئی نہیں کہتا ابے ربیع الاول کا مہینہ ہے کچھ تو خیال کرو۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہماری بچیاں بے پرد ہو کر بازاروں میں نکلیں، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر یہ نہیں کہتا بیٹی ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا حیا کو لے کر آئے، پردے کو لے کر آئے، احکام کو لے کر آئے، شرم کو لے کر آئے، حجاب کو لے کر آئے۔ کم از کم اس مہینے میں تو بے پردگی سے بچو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کسی کی دو رائے نہیں ہے، ہر مسلمان محبت کرتا ہے،
ہر مسلمان محبت کرتا ہے. ہمارا ریڑی چلانے والا جسے جمعہ بھی نصیب نہیں ہے وہ بھی ہمارے نبی سے پیار کرتا ہے. عجیب بات. ایک دفعہ ہمارا جانا ہوا شکارپور سے آگے، تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان ان دونوں صوبوں میں جتنے ڈاکو ہیں جو گاڑیاں کرتے ہیں اور موٹر سائیکلیں چوری کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر پرچیاں بھیجتے ہیں 2 کروڑ جمع کراؤ پھر چھوڑیں گے اسے، ان سب کا سردار رہتا ہے فلاں جنگل میں. اگر آپ کہیں تو ان کے پاس لے چلیں، آپ چل کے ان کو تبلیغ کریں، دعوت دیں. میں نے کہا بہت اچھا بھائی، ایسا آدمی سدھر جائے تو کیا ہی بات ہے. کہنے لگے بلوچستان اور سندھ، کراچی سمیت پورے سندھ پورے بلوچستان میں کہیں بھی کوئی گاڑی جاتی ہے نا، کوئی کار غائب ہو گئی، کوئی موٹر سائیکل غائب ہو گئی، آئے گی اس کے پاس. یہ مین آدمی ہے پورے سندھ بلوچستان اور پورے سندھ پورے بلوچستان پورے کراچی کے میں ہونے والی ساری بڑی بڑی چوریوں میں مین آدمی یہ ہے، اس سے چل کے ملاقات کریں. میں نے کہا بہت اچھا. تو وہ کار میں لے کر گئے، چلتے رہے بالکل بلوچستان کے کوئی قریب پہنچ گئے. بہرحال کار سے ہم اتر گئے. کہنے لگے اب آگے کار کا راستہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر پیدل چلیں گے؟ کہا نہیں بہت دور ہے. میں نے کہا کیا کریں؟ کہا موٹر سائیکل منگوائی ہے، موٹر سائیکل پہ چلیں گے. پھر وہاں سے موٹر سائیکل پہ گئے، چلتے رہے کچے میں، کھیت ہی کھیت، اس کی پگ ڈنڈیوں پہ چلتے رہے. بالآخر ایک جگہ پہنچے. گئے تو ایک درخت تھا، اس کے نیچے ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی. بڑی مونچھوں والا ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چودھریوں کی طرح سے اس پہ بیٹھا ہوا تھا. اس کے آس پاس نیچے چارپائی کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے ان ساتھیوں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جو آدمی ہے نا، حکومت کی طرف سے اتنی بڑی رقم اس پہ انعام رکھی ہوئی ہے کہ جو اس کو زندہ یا مردہ اگر پیش کرے گا تو اس کو اتنی رقم دی جائے گی انعام میں، اتنی بڑی رقم. تو بہرحال جب ہم وہاں گئے تو اس نے دیکھا کہ داڑیاں، ٹوپیاں، پگڑیاں اور نورانی چہرے. تو اس نے ہمیں چارپائی کے اوپر بٹھایا. سارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں اس نے ساتھ چارپائی پہ بٹھایا. تو بہرحال جب بات شروع ہوئی، اس کو دعوت دینا شروع کی، تو وہ دعوت تو بس ایسے ہی جیسے سن رہا تھا نہیں سن رہا تھا، اس پہ بظاہر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. بات تو کی لیکن اس پہ اثر نہیں ہو رہا تھا. اور جب اگلا اثر نہ لے رہا ہو نا تو پھر کہنے والے سے موضوع ہی نہیں بنتا، بات ہی نہیں بنتی. تو بات تو اسے لمبی کی لیکن اس کی سمجھ میں شاید ککھ بھی نہیں آیا، نہ اس نے کوئی اثر لیا. آخر میں نے اس سے کہا کہ سائیں آپ کوشش کریں کچھ نمازیں شروع کر دیں اور اللہ توفیق دے تو کچھ تبلیغ میں 3 دن لگائیں، انشاءاللہ جا کے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو بڑا سکون ملے گا. بہرحال ہاں ہوں کرتا رہا. جب ہم اٹھنے لگے نا، جب ہم وہاں سے اٹھ کے جانے لگے تو اس نے کہا سائیں آپ نیک آدمی ہیں تو میں آپ سے ایک دعا کرانا چاہتا ہوں، آپ دعا کر دیں میرے لیے. میں نے کہا کیا؟ کہا زندگی گزر گئی برائیوں میں، زندگی گزر گئی بدماشیوں میں، بس ایک دل میں تمنا ہے جو بھی پوری نہیں ہوئی، اس کی اگر آپ دعا کر دیں. میں نے کہا کیا؟ کہا سائیں اس دل میں اب اس کے سوا کوئی تمنا نہیں رہی کہ اللہ زندگی میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ مدینے کی زیارت کرا دے. یہ کہہ کے وہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا. نکل جائے نہیں وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم. ہمارا فاسق سے فاسق بھی، ہمارا فاجر سے فاجر بھی، ہمارا بڑے سے بڑا بدماش بھی، ہمارا چور بھی، ہمارا ڈاکو بھی، ہمارا شراب کے نشے میں چور بھی، ہمارا چرسی بھی، ہمارا ہیرونچی بھی، ہمارا افیمی بھی آقا دو جہاں سے پیار ضرور کرتا ہے. وہ ہیں ہی ایسے
یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ ہیں ہی ایسے۔ سورج کی روشنی کا کون قائل نہیں ہے؟ سورج کی روشنی کا بریلوی بھی قائل ہے، دیوبندی بھی قائل ہے، حنفی بھی قائل ہے، شافعی بھی قائل ہے، مالکی بھی قائل ہے، حنبلی بھی قائل ہے، شیعہ بھی قائل ہے، سنی بھی قائل ہے، اور مسلم بھی قائل ہے، غیر مسلم بھی قائل ہے، اللہ کی ذات کو ماننے والا بھی قائل ہے، اللہ کی ذات کا انکاری بھی قائل ہے۔ اور سورج کی روشنی کیا روشنی ہے؟ جو ہمارے آقا کی روشنی ہے۔ سورج کا اجالا کیا اجالا ہے؟ جو ہمارے آقا کا اجالا ہے۔ سورج کی بلندی کیا بلندی ہے؟ جو ہمارے آقا کی بلندی ہے۔ کروڑوں سورج مل جائیں ہمارے آقا کی بلندی کو نہیں پا سکتے، کروڑوں سورج مل جائیں ہمارے آقا کے اجالے کو نہیں پا سکتے۔ سورج ایک جگہ آتا ہے، ایک جگہ ڈوب جاتا ہے۔ ابھی یہاں رات ہے، اس وقت ساؤتھ افریقہ میں دن ہے، اس وقت فجی آئی لینڈ میں دن ہے، ادھر رات ادھر دن، ادھر دن ادھر رات۔ سورج ادھر طلوع ہوا ادھر غروب ہوا، ادھر ظاہر ہوا ادھر غائب ہوا۔ ہمارے آقا وہ سورج ہیں جو ایسے غروب، ایسے طلوع ہوئے، ایسے طلوع ہوئے، ایسے طلوع ہوئے، ایسے طلوع ہوئے، جب طلوع ہوئے ساری کائنات کی طاقتیں بھی مل کر آپ کو ڈبو نہ سکیں۔ افل الشموس الاولین وشمسنا، سارے سورج ڈوبے لیکن ہمارا سورج قیامت تک نہیں ڈوبے گا۔ افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو۔ کتنی اچھی بات کہی ہے کہنے والے نے، کتنی اچھی تشبیہ دی ہے کسی تشبیہ دینے والے نے۔ افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو۔ سارے سورج ڈوب گئے، ہمارا سورج ڈوبنے والا نہیں ہے۔ ہمارا سورج جب سے اٹھا ہے اٹھتا ہی چلا جا رہا ہے، اٹھتا ہی چلا جا رہا ہے، اٹھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جب سے وہ آیا ہے بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، جب سے وہ روشن ہوا ہے روشن ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں اسے بجھانا چاہتی ہیں، ساری دنیا کی طاقتیں اسے ڈبونا چاہتی ہیں، ساری دنیا کی طاقتیں اس کا نام مٹانا چاہتی ہیں، لیکن مٹانے والے مٹ گئے۔ ہمارے نبی کا نام آج بھی بلند و بالا ہے اور ہمیشہ بلند و بالا رہے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ اس شعر کو بہت گنگنانے کو دل کرتا ہے۔ افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو۔ سارے سورج ڈوب گئے، ہمارے والا ڈوبنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو ڈبونے پہ زندگیاں خرچ کرنے والوں، اس دھوکے سے باہر آؤ، اس کو مان لو، یہ ڈوبنے والا نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو اماں عائشہ، عشاء کے بعد تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ جو عرب تھے نا، عربوں کی گھٹی میں تھا شعر کہنا۔ عرب کہتے ہی ہیں بولنے والے کو، عجم کہتے ہیں گونگے کو، عجم کہتے ہیں گونگے کو، عرب کہتے ہیں بولنے والے کو۔ عربوں کو بولنا خوب آتا ہے۔ عجیب عربی زبان میں انگریز جب بر صغیر میں آیا تو اس نے بہت ساری چیزوں کو یہاں سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو جن چیزوں کو اس نے ختم کرنے کی کوشش کی نا، ان میں سے ایک عربی زبان بھی تھی۔ اس نے چاہا کہ عربی زبان مٹ جائے۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ جو ہم سندھی زبان لکھتے ہیں نا تو الف بے تے میں لکھتے ہیں، پنجابی بھی الف بے تے میں لکھتے ہیں، بلوچی بھی الف بے تے میں لکھتے ہیں، پشتو بھی الف بے تے میں لکھتے ہیں۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ یہ جو عربی الفابیٹ ہے نا، یہ ختم ہو کے ABCD کے طریقے پہ سندھی اور اردو اور پنجابی اور سرائکی اور پشتو کو لکھا جائے۔ لیکن ہمارے علماء کی قبروں پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں کہ انہوں نے سولیاں چڑھ کر اپنی جانیں قربان کر کے اپنے گھروں کو اجاڑ کر انگریزوں سے ٹکر لی اور ان کی اسکیم کو فیل کر دیا۔ عربی عجیب زبان ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ عربی کیا زبان ہے۔ کوئی زبان اتنی جامع نہیں ہے، کوئی زبان اتنی وسیع نہیں ہے جتنی عربی زبان وسیع ہے۔ یہ جو شعر ہے نا، شعر
شیر. ہماری زبان میں تو ایک ہی لفظ ہے شیر، اور تو کوئی نہیں ہے لفظ. اردو میں بھی شیر ہی ہے. ایک شیر ہے، ایک ببر شیر ہے. یہ دو الگ قسمیں ہیں لیکن لفظ ایک ہی ہے. عربی زبان میں صرف شیر کے 80 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 80 نام ہیں. اور عربی زبان میں ایک ایک چیز کے لیے کئی نام ہیں. اب جیسے ناک ہے نا، ناک، اگر یہ ناک لمبی ہو تو اس کا نام الگ ہے. اگر یہ نام چپکی ہوئی ہو تو اس کا نام الگ ہے. اگر یہ ناک لمبی ہو تو الگ نام. اگر یہ ناک چھوٹی ہو تو الگ نام. درمیان سے اٹھی ہوئی ہو اور دائیں بائیں سے چپکی ہوئی ہو تو الگ نام. پوری اٹھی ہوئی ہو تو الگ نام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عربوں میں سے بنایا. ہمارے نبی سندھی نہیں تھے، پنجابی نہیں تھے، پٹھان نہیں تھے، بلوچ نہیں تھے، بروئی نہیں تھے، سرائکی نہیں تھے، سندھی اور ہندی نہیں تھے، انگریزی بھی نہیں تھے. اللہ نے ہمارے نبی کو آخر کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو عربوں میں سے ہی کیوں بنایا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خاندان بھی منتخب کیا، میرے لیے قوم کو بھی منتخب کیا، اور مجھے بھی منتخب کیا، میرے صحابہ کو منتخب کیا، میرے اہل بیت کو منتخب کیا. ایسے ہی نہیں کہ جو آیا حضور کے ساتھ ملتا چلا گیا، ایسے نہیں ہے. انتخاب ہے، سلیکشن ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب آپ علیہ السلام عشاء کے بعد گھر میں تشریف لائے تو دو واقعے مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہی اما عائشہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام ایک دفعہ عشاء کے بعد دیر سے گھر تشریف لائے تو اما عائشہ سوئی ڈھونڈ رہی تھی. سوئی گم ہو گئی تھی، اندھیرا تھا. اب وہ ہاتھ سے ڈھونڈ رہی تھی کہ مل جائے، تو سوئی مل نہیں رہی تھی. جو ہی آپ علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے اور آپ کا عکس جو گھر میں پڑا، آپ کی روشنی جو گھر میں پڑی، تو سارا گھر جگمگا اٹھا. اما عائشہ کو کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام سے کہہ لیں اے اللہ کے نبی، آپ کا چہرہ روشن ہے. آپ نے فرمایا عائشہ میرا چہرہ روشن ہے نا، لیکن قیامت کے دن کچھ لوگ اس قدر روشن چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے. قیامت کے دن کچھ لوگ اس قدر روشن چہرے کو بھی نہیں روشن چیز جلدی نظر آتی ہے نا، روشن چیز جلدی نظر آتی ہے، لیکن قیامت کے دن کچھ لوگ اس قدر روشن چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا میری سنت کو چھوڑنے والا، میری سنت کو چھوڑنے والا، اور وہ شخص جو میرا نام سنے اور پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے، وہ بھی میرے چہرے کو قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا. اور ایک دفعہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، ایسا خوبصورت چہرہ. تو ایک دم اما عائشہ کی جو نگاہ پڑی تو وجد میں آ گئیں اور کہنے لگیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. ہمارے پاس بھی ایک سورج ہے جس طرح آسمان کے پاس سورج ہے، لیکن ہمارے وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. لیکن ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو صبح نکلتا ہے جبکہ اتنا اندھیرا نہیں ہوتا، لیکن ہمارا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے جبکہ گھپ اندھیرا ہوتا ہے. بھائی کوئی دن دہاڑے چراغ لے کے آ جائے تو کہیں گے پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ دن دہاڑے میں چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ اندھیرے میں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے. تو سورج جب نکلتا ہے اس سے پہلے بھی بالکل اندھیرا نہیں ہوتا، بالکل اندھیرا نہیں ہوتا، لیکن عشاء کی نماز کے بعد تو گھپ اندھیرا ہوتا ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. ہمارا سورج اس سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارا سورج گھپ اندھیرے میں نکلتا ہے. میرے دوستو،
ہمارے نبی کے تو کیا ہی کہنے، ہمارے نبی پہ کون فدا نہیں ہے، ہمارے نبی سے کون متاثر نہیں ہے، ہمارے نبی کی شان کا کون قائل نہیں ہے۔ یہودیوں نے بھی ساری زندگی جنہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے بنائے، لیکن جب وہ سرچ کرنے بیٹھے تو ہمارے نبی کو ایک نمبر پایا۔ عیسائیوں نے جنہوں نے ساری زندگی ہمارے نبی کے خلاف پروپیگنڈے بنائے، جب انہوں نے سرچ کیا تو ہمارے نبی کو ایک نمبر پایا۔ ہندوؤں نے ہمارے نبی کی شان میں جو قصیدے کہے ہیں تو مجھے یاد آتا تو میں گھر سے لے آتا، مجھے ابھی چونکہ وہ یاد نہیں ہے، گھر میں کتاب رکھی ہوئی ہے اس میں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ ہندوؤں نے آپ کی شان میں اشعار کہے، ہندوؤں نے، اور ہندو تو چلو جاندار ہے، آپ کی شان میں تو پتھروں نے اشعار کہے، پتھروں نے۔ ایک شخص اپنے بت کی پوجا کرتا تھا، روزانہ جاتا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا اور اس کے سامنے سجدے کرتا، اپنی منتیں اسے مانگتا اور اس کی عبادت کرتا۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنے بت کی پوجا، بت پتھر کا بنا ہوتا ہے نا، اس کی پوجا کرنے آیا۔ جب اس کی پوجا کرنے آیا تو جو ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونے لگا تو اس بت میں سے آواز آئی، قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، ہلک الانیس وعاش اہل المسجد۔ اے مجھے پوجنے والے، بنو سلیم کو جا کے بتاؤ کہ بت پرستی کا زمانہ چلا گیا، اب تو اللہ کی عبادت کا زمانہ آ گیا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد اب تک کوئی نبی نہیں آیا، لیکن اب سارے نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ آ گیا ہے، کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، جا کے اس کی غلامی میں داخل ہو جا۔ یہ بت کہہ رہا تھا، کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، پتھروں کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جا کے محمد کی غلامی میں داخل ہو جا۔ اللہ نے اس کو بھیج دیا ہے اور وہ سارے نبیوں کا امام اور سردار بن کے آیا ہے۔ ایک دفعہ ابو سفیان اور ایک اور مشرک مکے کا مشرک، یہ دونوں کہیں کھڑے ہوئے تھے۔ کھڑے ہوئے کہاں تھے؟ جہاں حرم کا بارڈر۔ جو مکہ معظمہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب جدے سے گاڑی مکہ معظمہ جاتی ہے تو راستے میں ایک گیٹ آتا ہے پتھر کا بنا ہوا، اس پہ لکھا ہوتا ہے حدود الحرم، یعنی اب یہاں سے حرم شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ پورا ایک بارڈر ہے، اس کے اندر حرم ہے، اس کے باہر کا جو علاقہ ہے اس کو ہل کہتے ہیں۔ تو ابو سفیان اور ایک اور شخص مشرک مکہ، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، یہ دونوں بارڈر کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ بارڈر یعنی کوئی دیوار نہیں تھی، بس وہ حدود تھیں جو ان کو پتہ تھیں، وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہل یعنی حرم سے باہر ایک ہرنی وہ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھ لیا بھیڑیے نے اس کو دیکھ لیا۔ تو جب بھیڑیے نے اس ہرنی کو دیکھا تو اس نے اس کے پیچھے لگائی دوڑ اس کو شکار کرنے کے لیے، تو ہرنی نے بھی دوڑ لگائی۔ دوڑتے ہرنی حرم کی حدود کے اندر داخل ہو گئی۔ جب ہرنی اندر داخل ہو گئی تو وہ بھیڑیا آ کے بارڈر پہ کھڑا ہو گیا، آگے ہی نہیں بڑھا۔ تو ابو سفیان جو کافر تھا اور اس کے ساتھ دوسرا مشرک مکہ، دونوں کافر تھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار یہ عجیب بات ہے کہ بھیڑیے کو بھی پتہ ہے کہ یہ حرم ہے، یہ حرم سے باہر ہے، حرم پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ان کو اس بات سے بہت تعجب ہوا تو بھیڑیا ایک دم ابو سفیان اور دوسرے مشرک کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا اس سے بھی تعجب کی بات بتاؤں؟ بھیڑیا کہنے لگا عربی زبان میں، اس سے بھی تعجب کی بات بتاؤں؟ کہا ہاں، کہا محمد آخری نبی آ گیا ہے اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو کوئی ہندو اگر ہمارے نبی کی تعریف کرے تو کوئی کمال نہیں ہے،
ہمارے نبی کی تعریف تو بھیڑیوں نے بھی کی، پتھروں نے بھی کی، درختوں نے بھی کی، مرے ہوئے جانوروں نے بھی کی۔ ایک دفعہ ایک بدو ہمارے نبی کے پاس آیا، ایک بدو ہمارے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اس کی آستین، عربوں کی بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھیں، اس زمانے میں جیبیں نہیں ہوتی تھیں تو ان کی آستینیں بڑی ہوتی تھیں، سامان اسی میں اٹھا لیتے تھے۔ ایک بدو آیا، اپنی آستین کو یوں جھاڑا تو اس میں سے ایک مری ہوئی گوہ نکل آئی۔ گوہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ویران علاقوں میں ایک سڑک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف دوڑتی ہوئی ایک چھپکلی جیسا ایک موٹا جانور گزر جاتا ہے، اس کو گوہ کہتے ہیں، گوہ کہتے ہیں۔ تو عرب وہ گوہ کھایا کرتے تھے۔ تو اس نے مری ہوئی گوہ کو آ کے ہمارے نبی کے قدموں میں پھینکا، شکار کی ہوئی مری ہوئی، کہنے لگا لا اؤمن حتی یؤمن بک ھذا الذب، محمد آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا یہ مری ہوئی گوہ جب گواہی دے گی نا کہ تو نبی ہے، میں پھر تجھے نبی مانوں گا۔ تو اس کی بات تو بالکل عقل سے بالا تر تھی، ایک تو گو نہیں، پھر مری ہوئی گو کیسے بولے گی؟ تو اس نے جب آپ کے قدموں میں مری ہوئی گوہ کو ڈالا تو ہمارے نبی کی شان عجیب تھی، ہمارے نبی سراپا رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی میں نے تمہیں سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک رحمتی رحمتیں، رحمتی رحمتیں، رحمتی رحمتیں۔ آپ اذیت اور زحمت نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے اتنی مشکل شرط جب اس نے لگائی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا چل نہیں مانتا تو نہ مان، کوئی تیرے ماننے سے میں بڑا ہو جاؤں گا کیا؟ اگر نہیں مانتا تو دفع ہو، نہ مان۔ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا چلو اگر گوہ کو بلوانے سے، مری ہوئی گوہ کو زندہ کرنے سے اور گوہ کو عربی بلوانے سے اگر یہ دوزخ سے بچ جاتا ہے تو میرا اس میں کیا چلا جائے گا؟ مری ہوئی گوہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا یا ذب، جو ہی آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے گوہ کو آواز دی، اے گوہ، تو حدیث میں آتا ہے البدایہ والنہایہ کی پکی حدیث ہے، آپ نے تو جو ہی آپ نے پکارا تو اس مری ہوئی گوہ نے، یہ ہے گوہ، مری ہوئی گوہ نے سر اٹھایا، مری ہوئی گوہ نے سر اٹھایا، اور صرف سر نہیں اٹھایا، کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، آپ مجھے کیا فرماتے ہیں؟ اور پھر ہمارے نبی کو اس گوہ نے جو لقب دیا وہ بھی ایسا کہ کیا پوچھو، کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے آقا میں حاضر ہوں، اے قیامت کے دن کو زینت بخشنے والے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے میدان کو اور قیامت کے دن کو روشنی اور زینت اور حسن و جمال اور رونق بخشنے والے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی کتنی عجیب بات کہی اس نے، یعنی اس نے یوں کہا اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ نہ ہوئے تو قیامت میں کیسے مزہ آئے گا؟ قیامت کی رونق تو آپ ہیں، قیامت کے محفل میر محفل تو آپ ہیں، مہمان خصوصی تو آپ ہیں۔ بھئی جس محفل میں جس مہمان خصوصی کو بلایا جائے وہی نہ آئے تو وہ جلسہ کس کام کا، وہ محفل کس کام کی؟ تو وہ کہنے لگی یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کی محفل کے میر، اے قیامت کے دن کو رونق اور زینت اور حسن اور روشنی بخشنے والے آپ حکم کریں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من تعبد، بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ عربی میں کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، اس کی بادشاہی زمین میں، سمندر میں اس کے راستے، جنت میں اس کی رحمت، جہنم میں اس کا عذاب، اور کچھ؟ پھر آپ نے فرمایا فمن انا، اے گو میرا بھی تو اس کو تعارف کراؤ کہ میں کون ہوں، میرا بھی تو اس کو تعارف کراؤ کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا انت رسول رب العالمین
وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. وہ جو تبلیغ والے دعوت دیتے ہیں نا، پوری دعوت اس نے دی ہے ان دو جملوں میں، انت رسول رب العالمین، آپ سارے عالموں کے پروردگار کے رسول ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. جو آپ کی مانے کامیاب، جو آپ کی نہ مانے برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب اس نے آخری جملہ کہا نا، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، تو وہ بدو کہنے لگا بس کریں، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. پھر وہ بدو کہنے لگا جب میں آپ کے پاس آیا تھا پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی، لیکن اس گو کی باتیں سن کر اب میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں ماں باپ سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. ہمارے نبی کے کیا کہنے، کوئی ہندو ہمارے نبی کی شان میں نعت پڑھے تو کوئی کمال نہیں ہے. ہمارے نبی کی شان تو مری ہوئی گو نے بھی بتائی، پتھروں نے بھی بتائی، بھیڑیوں نے بھی بتائی، درختوں نے بتائی، جانوروں نے بتائی، آپ کے خود دشمنوں نے بتائی. بتائیے ہمارے نبی کی شان کیا ہوگی؟ اور تو اور جس کی شان خود اس کا بنانے والا بتائے، اس کی شان کے کیا کہنے. اللہ کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اے میرے نبی تیرے اس چہرے کی قسم جس کی روشنی سے سارا عالم جگمگا گیا، تیرے اس چہرے کی قسم جس کی روشنی سے، جس کی شعاؤں سے، جس کی کرنوں سے، جس کے اجالے سے سارا عالم جگمگا اٹھا. اے میرے نبی تیری ان زلفوں کی قسم، تیری ان زلفوں کی قسم جو رات کی طرح سیاہ ہیں. تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. جس کی تعریفیں خود اللہ کرے، جس کا دفاع خود اللہ کرے، دفاع کرے اللہ. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم میری بات مان لو. تو وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلالۃ. اے ہود ہم تو سمجھتے ہیں کہ تیری عقل خراب ہو گئی ہے، تو گمراہ آدمی ہے، تو راستے سے بھٹک گیا ہے. ہمارے آباء و اجداد تو یہ باتیں نہیں کرتے تھے جو تو کر رہا ہے. تو وہ خود کہنے لگے، حضرت ہود علیہ السلام صفائی خود پیش کرنے لگے اور فرمانے لگے یا قوم لیس بی ضلالۃ. یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں. لیکن ہمارے نبی سے جب مکے کے کافروں نے کہا محمد تو بھٹک گیا ہے، اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گیا ہے، تو ہمارے نبی نے دفاع نہیں کیا کہ نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے نہیں کہا، اللہ نے قرآن اتار کر خود اللہ نے آپ کا دفاع کیا. کیا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. قسم ہے ستارے کی یہ گمراہ نہیں ہے، میں اس کا گواہ ہوں کہ یہ سیدھے راستے پر ہے. جس کا دفاع کرنے والا خود اللہ ہو اس کی شان کے کیا کہنے. میرے دوستو ربیع الاول ہمارے نبی کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے، لیکن ہم اپنے نبی کی یاد کو اپنی مرضی سے مناتے ہیں، اپنی عقل سے مناتے ہیں، زمانے کو دیکھ کے مناتے ہیں، رسم و رواج کو دیکھ کر مناتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی یاد کو ایسے منانا چاہیے جس سے ہمارے آقا کی روح انور کو خوشی ہو. آپ نے بتیاں جلا دیں تو ہمارے آقا کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں آپ درود پڑھیں ہمارے آقا خوش ہوں گے. آپ داڑیاں چھوڑ دیں ہمارے آقا کا دل خوش ہوگا. ہماری بے پرد مائیں بہنیں بچیاں
برقعے اوڑھ لیں, ہمارے آقا کا دل خوش ہوگا. ہمارے تاجر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, ہمارے ملازم رشوت لینا چھوڑ دیں, ہمارے تاجر سود پہ کاروبار کرنا چھوڑ دیں, ہمارا بے نمازی نمازیں پڑھنا شروع کر دے, ہمارا بدماش بدماشیاں چھوڑ دے, ہماری ساری نوجوان نسل فیس بک سے باز آ جائے, یوٹیوب سے باز آ جائے, ٹک ٹاک سے توبہ طائب ہو جائے اور برائی بدکاری سے توبہ طائب ہو جائے. غیر محرموں سے باتیں کرنا, غیر محرموں سے گپیں لگانا, غیر محرموں سے رابطے کرنا, غیر محرموں کو میسیجز کرنا, ان کے میسیجز پڑھنا, اس سے توبہ طائب ہو جائے, ہمارے آقا کا دل خوش ہو جائے گا. یہ ربیع الاول کو منانے کا طریقہ ہے. لیکن اگر آپ نے جلسے بھی کر لیے, جلوس بھی کر لیے, نعت کی محفلیں بھی سجا لیں, داڑھی نہ رکھی, اب بھی آپ نائی کے پاس جا کے داڑھی منڈا رہے ہیں, اب بھی آپ ننگے سر بازاروں میں پھر رہے ہیں, اب بھی ہماری مائیں بہنیں بچیاں کالجوں میں بے پرد ہو کر جا رہی ہیں, اب بھی ہماری مائیں بہنیں بچیاں بے پرد ہو کر بازاروں میں جا رہی ہیں کرنے کے نام پر, تو بھائیو یوں سمجھیں کہ گویا ربیع الاول ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں. ربیع الاول ہمارے آقا کی آمد کی یاد تازہ کراتا ہے. ہمارے آقا آئے تھے تو بھائی کس لیے آئے تھے یہ بھی تو سوچو. صرف آئے نہیں تھے, کچھ لے کر آئے تھے, کچھ کرنے آئے تھے, کچھ کہنے آئے تھے, کچھ بتانے آئے تھے, کچھ مٹانے آئے تھے, کچھ زندہ کرنے آئے تھے. اگر ہم ان باتوں کا تصور کر لیں تو ربیع الاول کا پورا پیغام حاصل ہو جائے گا. ہمارے نبی آئے, اما آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جواب علیہ السلام, جب میرے محمد میرے بطن اتھر سے باہر تشریف لائے تو باہر دنیا میں آتے ہی, جب عام بچے آتے ہیں نا, عام بچے آتے ہیں تو ان کے جسم پہ آلودگی ہوتی ہے, ناپاکی ہوتی ہے, نجاست ہوتی ہے, ان کو صاف کیا جاتا ہے, ان کو نہلایا جاتا ہے. سردی لگنے کا اندیشہ ہو تو کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے, ورنہ گرم پانی سے ان کو نہلایا جاتا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں میرا محمد جب دنیا میں آیا تو آسمانوں سے دھلا دھلایا آیا. بچے آتے ہیں تو ان کا ختنہ کرنا پڑتا ہے, لیکن میرے محمد, اما آمنہ کہتی ہیں میرے محمد جب دنیا میں آئے تو ان کا ختنہ اللہ نے کر دیا تھا, پہلے ہی ہوا تھا. بچے آتے ہیں تو بچوں کے آنے کے بعد ان کو بنایا جاتا ہے, سنوارا جاتا ہے, آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے. لیکن میرے محمد جب دنیا میں آئے تو ان کی آنکھوں میں اللہ کی طرف سے پہلے سے سرما لگا ہوا تھا. اور فرماتی ہیں جب میرے محمد باہر آئے تو باہر تو بچہ تو لیٹا ہوتا ہے نا, لیٹا ہوتا ہے, وہ تو ہل بھی نہیں سکتا, کروٹ بھی نہیں بدل سکتا. لیکن اما آمنہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ ابھی میرا بیٹا دنیا میں آیا ہی ہے, آتے ہی ایک دم پوری قوت سے انہوں نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے, اور ایک لمبا سجدہ کیا. سجدے سے اٹھنے کے بعد, سجدے سے سر اٹھانے کے بعد گھٹنوں کے بل آپ کھڑے ہو گئے اور دائیں ہاتھ کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی اور اپنے بندہ ہونے کی گواہی دی. نبی آیا, نبی آیا, نبی آیا. اتنا کافی نہیں ہے, یہ بھی ضروری ہے کہ نبی آئے تو کیا لے کر آئے, نبی آئے تو کس لیے آئے, نبی آئے کس چیز کو مٹانے آئے, کس چیز کو پھیلانے آئے. ہمارے نبی آئے تو آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے سجدہ کیا ہے, سجدہ کیا ہے. تو علماء کہتے ہیں اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان ظاہر کرے کہ ابھی دودھ بھی نہیں پیا, ابھی دنیا میں آئی ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں. یہ ایک معجزہ ہے, یہ ایک کرامت ہے. تو اللہ پاک کو جب اپنے نبی کی کرامت کو ظاہر کرنا تھا, معجزے کو ظاہر کرنا تھا, تو بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہمارے نبی لیٹے لیٹے یاسین کی تلاوت کر دیتے, سورہ رحمان کی تلاوت کر دیتے, یا اپنی امی کو امی کہہ کے پکارتے, تو یہ بھی تو معجزہ بن سکتا تھا. لیکن اللہ پاک نے ہمارے نبی کے ذریعے سے معجزہ ظاہر کیا. اس کے لیے اللہ نے سجدے کو ذریعہ بنایا. کیوں؟ تاکہ ہمارے نبی کی طرف سے امت کو یہ پیغام جائے کہ میں دنیا میں مال, پیسہ, دھن دولت, وزارت اور صدارت کی محنت لے کے نہیں آیا, میں دنیا میں نمازیں لے کر آیا ہوں. کیا لے کر آیا ہوں؟
نمازیں لے کر آیا ہوں. ربیع الاول آیا, آپ نے ہمارے نبی کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے پیغام کو بھی زندہ نہ کیا, تو ربیع الاول کیسے آیا؟ ربیع الاول نہیں آیا. اگر آپ اب بے نمازی نہیں بنا, اللہ کی قسم ربیع الاول نہیں آیا. بے پردہ دار نہ ہوئی, اللہ کی قسم ربیع الاول نہیں آیا. بدماش نیکوکار نہ بنا, تو یہ اس کے لیے ربیع الاول نہیں آیا. اگر بدکار پرہیزگار نہ بنا, تو اس کے لیے ربیع الاول آیا ہی نہیں. اگر نگاہیں بھی ہماری حرام سے نہ جھکیں, تو کیسے ربیع الاول آیا؟ اس لیے ربیع الاول منانے کا جذبہ ہر محبت کرنے والے کے دل میں اٹھتا ضرور ہے. اب ہر ایک اپنی عقل سے مناتا ہے. میرے دوستو, اس کو منانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی کی سنت کو عام کریں, زندہ کریں, اور ہر ایک کو اس پہ لانے کی کوشش کریں, اس کی محنت کریں. ربیع الاول کا مہینہ پاکستان کے سارے مسلمانوں کے سنت سے مزین ہونے کا ذریعہ بن جائے, عورتوں کے پردہ دار ہونے کا ذریعہ بن جائے, بے نمازیوں کے نمازی ہونے کا ذریعہ بن جائے, اور جھوٹوں کے سچا بننے کا ذریعہ بن جائے, اور ظالموں کے ظلم و ستم سے توبہ تائب ہونے کا ذریعہ بن جائے. اگر یہ ہو جائے تو پھر واقعی ہمارے لیے ربیع الاول آیا ہے. اگر یہ نہ ہوا تو بس پھر یوں ہی سمجھیں کہ گویا ربیع الاول ہمارے لیے آیا ہی نہیں ہے. تو کیا خیال ہے, اس ربیع الاول میں اس بات کا کون عزم کرتا ہے کہ بس آج میں نے توبہ کر لی, آج کے بعد میں اپنی زندگی کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی پکی نیت کرتا ہوں, کوئی کام ان کے طریقے سے ہٹ کے نہیں کروں گا. کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں, میں ان کے ہاتھ جوڑتا ہوں, میں ان کے پاؤں بھی پڑنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ داڑیاں رکھ لو. دوستو, موت پہ بھروسہ نہیں ہے. شاید ہمارا یہ آپس کا بیٹھنا آخری بیٹھنا ہو, شاید ربیع الاول کا مہینہ یہ ہماری زندگی کا آخری ربیع الاول ہو, شاید ہمارا یہ آپس کی ملاقات آخری ملاقات ہو. ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے. جب ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے اور اپنے نبی کے دشمنوں والی شکلیں لے کر ہم قبروں میں چلے گئے, تو آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے سب نیت کرو, داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو اب بھی داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی تو وہ مجلس میں ہی آنا چھوڑ دے کہ یار کس منہ سے جاؤں, مولوی صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا داڑھی رکھو, اب بھی نہیں ہوگی تو کس منہ سے جاؤں گا. نہیں, آنا نہ چھوڑنا. یہ آنا ہی اس کا علاج ہے, یہ آنا ہی اس کا حل ہے. آتے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی اللہ اس کی بھی توفیق عطا کر دے گا. آتے رہیں گے نا انشاءاللہ, داڑھی بھی رکھیں گے نا انشاءاللہ, سر پہ ٹوپی بھی رکھیں, جھوٹ سے توبہ کریں, غیبت سے توبہ کریں, بے حیائی سے توبہ کریں, اور اس فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک سے تو توبہ کرو. اس یوٹیوب اور ٹک ٹاک نے ہماری نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, ستیہ ناس کر دیا. جیسے کسی ڈھیر ہو, پرالی سمجھتے, پرالی سندھی میں اس کو پلال کہتے ہیں, پلال, خشک گھاس, وہ جو انڈوں کو محفوظ کرنے کے لیے پیٹیوں میں ڈالی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں پرالی. پرالی کا ڈھیر ہو, اس میں ایک تیلی ڈال دو, بتاؤ کیا ہوگا؟ چند گھنٹوں کے بعد وہاں کیا ہوگا؟ سارے بتاؤ, چند گھنٹوں کے بعد وہاں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس فیس بک نے سارا میدان صاف کر دیا ہے, شمعیں بجھا دی ہیں, اندر کو اندھیر بنا دیا ہے, صاف کر دیا ہے سارا فیس بک نے, ٹک ٹاک نے. میں کیسے عرض کروں اپنی نوجوان نسل کو کہ اس میں کتنی بڑی تباہی ہے, اور باطل جو کچھ چاہتا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا, ہم ناکام ہو گئے.
ہم نے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے تقریریں کی کہ بھائیو اللہ کو راضی کرو، بے حیائی سے دور رہو، عورتوں کو پردہ دار بناؤ، نوجوانوں کو حیا دار بناؤ۔ ہم ناکام ہو گئے، ہم اپنے ارادے میں، ہم اپنی محنت میں ناکام ہو گئے۔ ناکام ہونے سے مراد آخرت میں نہیں، دنیا میں جو ہم چاہتے تھے وہ نہ ہوا، اور جو کفار چاہتے تھے، جو یہودی چاہتے تھے، جو اسلام دشمن قوتیں چاہتی تھیں کہ ان کی نوجوان نسل کو زانی بنایا جائے، شرابی بنایا جائے، ڈانسر بنایا جائے، اور ان کو سنگر بنایا جائے، ایکٹر بنایا جائے، بدماش بنایا جائے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور کافر بڑا ہوشیار ہے، وہ یہ چاہتا ہے ان کو لڑکیوں کے چکر میں ہی پھنسائے رکھو تاکہ میدان ہمارے ہاتھ رہے، ان کو اسی چکر میں پھنسائے رکھو۔ جیسے آج کل عورتیں جو کہ بچے تنگ کرتے ہیں نا، تو عورتیں ان کو کھلونے پکڑا دیتی ہیں، کھلونوں سے بہلا رہے تاکہ میں ذرا کام کاج کر لوں، روٹی شوٹی پکا لوں، صفائی کر لوں، کپڑے دھو لوں، اپنے کام کاج کر لوں، کھلونے پکڑا دیے۔ خدائے پاک کی قسم بالکل یہی صورت ہمارے ساتھ ہو گئی ہے، یہی سین ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، ہماری نسلوں کے ساتھ ہو گیا ہے کہ ساری دنیا کی کافر طاقتوں نے ہمارے بچوں کو کھلونا پکڑا دیا ہے تاکہ ہم ذرا صفایا کریں۔ سمجھتا نہیں ہے کوئی، بس ہم بچوں کی طرح سے کھلونوں سے بہل گئے ہیں، سمجھتا نہیں ہے کوئی۔ آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے آٹا کیا بھاؤ تھا؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا بھاؤ تھا؟ 20 روپے کلو اور 15 روپے، اور آج 70 روپے۔ اچھا گھی بڑھ گیا ہے نا، چینی بڑھ گئی ہے، کپڑے بڑھ گئے ہیں، جوتے بڑھ گئے ہیں، زمین کا رقبہ بڑھ گیا ہے۔ اچھا 2000 ہمارے ہاں 2002 یا 3 میں موبائل آیا، 2002 کے آخر میں 3 کے شروع میں موبائل آیا۔ جب موبائل آیا تو 5 روپے فی منٹ کال ہوا کرتی تھی، 1 منٹ 5 روپے کا، 1 منٹ 5 روپے کا، 1 منٹ 5 روپے کا یہ کال کا ریٹ تھا۔ اور اب کیا ہے؟ 4 روپے میں ساری رات گپیں لگاؤ، ساری رات مزے کرو، 5 روپے میں ساری رات ننگی فلمیں دیکھو۔ آٹا تو مہنگا ہو گیا اور پیکیجز سستے ہو گئے، یار کوئی تو سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے ربیع الاول منائیں، ضرور منائیں، لیکن حرام کو چھوڑ کر سنت کو سینے سے لگا کر جیسے دنیا کرے ویسے مت کرو، ایسے کرو کہ جس سے آقا کی روح انور کو راحت ہو۔ اللہ سارا سال ان کو ستایا اور یہ مہینہ بھی ان کو ستایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے آنے سے خوش نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کے آنے سے خوش ہوتے تو ان کے دیے ہوئے انعامات کو اپنے سینے سے لگاتے۔ ہمارے نبی نے ہمیں قرآن دیا، ہمارے نبی نے ہمیں نماز دی، ہمارے نبی نے ہمیں شریعت دی، ہمارے نبی نے ہمیں اسلام دیا، ہمارے نبی نے ہمیں دین دیا، ہمارے نبی نے ہم سے برائیاں چھڑوائیں، بدکاریاں چھڑوائیں اور بے حیائی چھڑوائی۔ ہم نے جو چھڑوایا ان کو تو سینے سے چمٹا لیا، اور جو چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں پکڑائیں ان کو ہم نے پھینک دیا، تو محبت تو نہ ہوئی۔ تو بھئی کیا خیال ہے کون کون ربیع الاول منائے گا؟ ایسے جیسے بتایا ہے ایسے منائیں گے ربیع الاول کو؟ کون کون منائے گا؟ سارے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے، یا تو